اوکے، سو پچھلے لیکچر میں ہم نے یہاں تک بات کی تھی کہ جب لوگوں نے آبزرویشن اسٹیٹمنٹ کے تھرو یا آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ کے تھرو دنیا کو دیکھنا سٹارٹ کیا، تو جو بڑے بڑے دعوے تھے بڑی بڑی اتھارٹیز کی طرف سے یا بڑے بڑے فلسفیوں کی طرف سے یا بڑے بڑے تھنکرز کی طرف سے یا پورا اسکولسٹک ٹریڈیشن جو تھا یا ارسٹوٹیلین ٹریڈیشن، اس کے جو بڑے بڑے دعوے تھے نا، وہ بڑے بڑے دعوے ریفیوٹ ہونے لگے، ٹھیک ہے، آبزرویشن اسٹیٹمنٹ کے تھرو۔ تو جیسے کہ ارسٹوٹل کا دعویٰ تھا، ارسٹوٹل یہ مانتا تھا، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ جو چاند ہے نا یہ پرفیکٹ اسفیئر ہے، ٹھیک ہے۔ گلیلیو نے آ کے اس کو ڈسپروف کر دیا۔ ڈسپروف کیسے کیا؟ آبزرویشن اسٹیٹمنٹ کے تھرو، آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ کے تھرو، ایک ایسی ججمنٹ، ایک ایسا ہی آبزرویشن جو سب کے لیے ایکسیسیبل تھی، جو ریپلیکیٹ ہو سکتی تھی اور سارے اس کو ڈائریکٹلی ایکسیس کر سکتے تھے۔ اس کے تھرو گلیلیو نے ارسٹوٹل کے اس کلیم کو ریفیوٹ کر لیا۔ اس کے علاوہ ارسٹوٹل کا دوسرا دعویٰ، ارسٹوٹل یہ مانتا تھا کہ یہ جو ویٹ ہے یا آبجیکٹ جب فال کرتے ہیں نا، آبجیکٹ جب فال کرتے ہیں تو جو آبجیکٹس جو ہوتے ہیں نا ان کے ویٹ کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے ان کی سپیڈ کے ساتھ۔ تو جو زیادہ ویٹ والے آبجیکٹ ہوں گے وہ ہائی سپیڈ سے فال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کم ویٹ والے آبجیکٹ ہوتے ہیں وہ کم سپیڈ سے فال کرتے ہیں۔ یہ ارسٹوٹل کا دعویٰ تھا، جس کو گلیلیو نے پھر آگے آبزرویشن اسٹیٹمنٹ کے تھرو ریفیوٹ کر دیا۔ پوری مطلب اس نے ایکسپیریمنٹ ایسا ارینج کیا کہ سب کو بلایا، سب کو بلا کے اس نے سب کے سامنے ڈسپروو کر دیا کہ ارسٹوٹل کیوں غلط ہے آبزرویشن اسٹیٹمنٹ کے تھرو۔ تو جب آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ کے تھرو اور یا آبزرویشن اسٹیٹمنٹ کے تھرو لوگوں نے دنیا کو دیکھنا سٹارٹ کر دیا، تو جو بڑے بڑے دعوے تھے نا بڑی بڑی اتھارٹیز کی طرف سے، پورا اسکولسٹک ٹریڈیشن جو تھا نا وہ گرنے لگا۔ بڑی بڑی تو علم کے جو عمارتیں ہیں نا وہ گرنے لگے۔ تو لوگوں کی توجہ سائنس کی طرف آ گئی کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ سائنس ہے کیا۔ سائنس دیکھو، سائنس ایک ہوتا ہے کہ سائنس کیا کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو سائنس بہت کچھ کر رہی تھی۔ سائنس بایولوجی میں بھی کر رہی تھی، وہ کر رہی ہے، فزکس میں بھی کر رہی ہے، وہ کیمسٹری میں بھی کر رہی ہے۔ یہ سوال لوگ نہیں اٹھا رہے تھے۔ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ سائنس ان اٹ سیلف کیا ہے، سائنس ہے کیا۔ یہ بتاؤ کہ کون سی چیز کو ہم سائنٹیفک کہے اور کون سی چیز کو ہم ان سائنٹیفک کہے۔ ہمیں سائنس بتاؤ کہ سائنس کیا ہے، تاکہ ہمیں پہچان ہو کہ سائنس ہے کیا۔ تو وہاں پر جو سب سے پہلا آرگومنٹ دیا وہ تھا فرانسس بیکن کا آرگومنٹ۔ تو فرانسس بیکن کا جو آرگومنٹ ہے یا اس کی جو انالیسس ہے، بیکنین انالیسس جو ہے نا، اس کے 4 سٹیپس ہیں۔ سٹیپ نمبر 1، فرانسس بیکن کہتا ہے کہ سائنس بگن ود آبزرویشن۔ تو پہلا سٹیپ سائنس کا کیا ہوگا؟ آبزرویشن، ٹھیک ہے۔ اور وہ آبزرویشن کیسی ہوگی؟ اس کی کنڈیشن میں مطلب آپ نے اگر پچھلا لیکچر نہیں دیکھا نا تو پہلے وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کے آبزرویشن کی کنڈیشن کیا ہوگی کہ وہ پری سپوزیشن لیس اور نارمیٹیو بلٹ سے اس میں مطلب اس آپ نے چیزوں کو جو آبزرو کرنا ہوگا اس میں 2 چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ وہ پریپوزیشن لیس ہونی چاہیے وہ آبزرویشن، اور نارمیٹیو بلٹ اس میں انکلوڈڈ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی نارمیٹیو ججمنٹ جو ہے نا، آپ کے اچائی اور برائی کے معیارات جو ہے نا اس میں انکلوڈڈ نہیں ہونے چاہیے آپ کی آبزرویشن میں۔ تو اگر آپ کی آبزرویشن ایسی ہے تو اس کو سائنٹیفک مانا جائے گا۔ تو فرانسس بیکن کا جو 4 سٹیپ انالیسس ہے نا، اس میں پہلا سٹیپ ہے سائنس بگن ود آبزرویشن، ٹھیک ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے اس کا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ سائنس بگن ود آبزرویشن، اور آبزرویشن کے بعد ایک ہائپوتھسس آتا ہے، مطلب کہ ایک گیس یا ایک ٹینٹیٹیو سولوشن اس پرابلم کا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے ایکسپیریمنٹ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس ہوتا ہے ایک جنرلائزیشن۔ سو دیز یہ وہ 4 سٹیپ ہے بیکنین انالیسس کے۔ یہ فرانسس بیکن کا آرگومنٹ تھا کہ یہ جو 4 سٹیپ جو چیز فالو کرے گی نا اس کو ہم سائنس کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ کس طرح کام کر رہا ہے۔ تو یہ 4 سٹیپ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 4 سٹیپ ہے نا، اس کو میں ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 4 سٹیپ ہے اور اس میں جو یہ پہلا سٹیپ ہے نا، سائنس بگن ود آبزرویشن۔ سائنس بگن ود آبزرویشن، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اکثر لوگ اس کو مطلب کنفیوز کر لیتے ہیں کہ سائنس بگن ود آبزرویشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری سائنس آبزرویشن بیسڈ ہی ہے، کوئی امپیریکل ہی ہے۔ پہلا سٹیپ امپیریکل ہے، پہلا سٹیپ
آبزرویشن بیسڈ ہے, بٹ اس کے بعد جو اسٹیپ ہے نا ہائپوتھسس, اور ہائپوتھسس کے بعد آپ جو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں یا جنرلائزیشن کر رہے ہیں نا, یہ سارے اسٹیپ جو ہے نا یہاں پر آپ کی ریشنل تھنکنگ, آپ کی ریزننگ انوالو ہے آپ کی آبزرویشن کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو یہ 2 اسٹیپ پروسیس ہے. تو جیسے کہ جو سائنس ریکوائر آبزرویشن, بٹ سائنس پھر سائنس کیا کرتی ہے, اس آبزرویشن پہ ریزننگ اپلائی کرتی ہے اور اس سے کنکلوژن جنرلائزیشن کی طرف جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو لائک برٹن رسل اپنی کتاب میں یہ کہتا ہے نا, اس کی کتاب ہے کہ ریلیجن اینڈ سائنس, جو اس میں برٹن رسل کہتا ہے کہ سائنس از دی اٹیمپٹ ٹو ڈسکور بائی مینز آف آبزرویشن اینڈ ریزننگ بیسڈ اپان اٹ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو پہلا اسٹیپ ہے یہ تو آبزرویشن ہے, باقی ریزننگ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آبزرویشن ہوتی ہے. تو لائک فار ایگزامپل, اگر میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دوں کہ یا میں آپ کو پہلے ریزننگ ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ جو پہلے اسٹیپ کے بعد ریزننگ جو ہے نا, کیا مطلب ہے اس کا. تو ریزننگ جو ہے نا وہ 2 قسم کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے ہمارے پاس ڈیڈکٹیو ریزننگ, اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے انڈکٹیو ریزننگ. سو ڈیڈکٹیو ریزننگ جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں مطلب ڈیڈکٹیو ریزننگ ایک ایسی ریزننگ کو کہتے ہیں جو ہمیں لائک سچائی جو ہے نا ٹروتھ, اس کو 2 طریقوں سے اچیو کیا جا سکتا ہے. اس کو ایک فارملی اچیو کیا جا سکتا ہے اور دوسرا اس کو مٹیریلی اچیو کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب فارملی جب آپ ٹروتھ کو اچیو کرتے ہیں نا تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈکٹیو ریزننگ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر میں آپ کو ڈیٹا دوں تو آپ میں ایک انبلٹ صلاحیت ہے کہ آپ اس ڈیٹا سے کنکلوژن ڈرا کریں فارملی. اسے کہتے ہیں ڈیڈکٹیو ریزننگ. اگر اس کی ایگزامپل دوں, لائک فار ایگزامپل کہ جتنے بھی ٹرائنگل ہیں نا ان کے 3 سائڈز ہیں, یہ پریمس 1. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اے ایک ٹرائنگل ہے, تو اس سے آپ ایک کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہیں کہ اے کے 3 سائڈز ہیں. یہ جو ریزننگ ہے نا کہ میں نے آپ کو ڈیٹا دیا اور وہاں سے آپ نے کنکلوژن ڈرا کیا, تو یہ جو ریزننگ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈکٹیو ریزننگ ایکیڈیمکلی. اگر آپ نے ایکیڈیمکلی ڈیڈکشن کو نہ بھی پڑھا ہو, لاجک کو نہ بھی پڑھا ہو, تو یہ آپ میں انبلٹ صلاحیت ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. جب آپ اس کو ایکیڈیمکلی پڑھتے ہیں تو یہ صلاحیت آپ کی پالش ہوتی ہے, بٹ انبلٹ آپ کے اندر موجود ہے. تو ڈیڈکٹیو ریزننگ کا جو کنسرن ہوتا ہے نا وہ اسٹرکچر آف دا آرگومنٹ ہوتا ہے. آپ ڈیٹا دیتے ہیں اور ڈیڈکٹیو ریزننگ اس ڈیٹا سے کنکلوژن ڈرا کرتا ہے جو اس سے نیسسریلی فالو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بٹ اس میں ایک ایشو یہ ہے نا کہ اگر آپ نے ڈیٹا غلط دے دیا ڈیڈکٹیو ریزننگ کو تو وہ کنکلوژن ڈرا کر دے گا اور آرگومنٹ ہو سکتا ہے پھر بھی ویلڈ ہو اور کنکلوژن آپ کا غلط ہو. تو فار ایگزامپل کہ میں آپ کو کہوں کہ جتنے بھی انسان ہیں نا ان کے 10 ہاتھ ہے, علی ایک انسان ہے, تو اس سے کنکلوژن کیا ڈرا ہو رہا ہے؟ اس سے آپ کا کنکلوژن ڈرا ہو رہا ہے کہ علی کے 10 ہاتھ ہے. یہ نیسسریلی ڈرا ہو رہا ہے, یہ آرگومنٹ ویلڈ آرگومنٹ ہے, ڈیڈکٹیولی ویلڈ ہے, ٹھیک ہے. اس سے کنکلوژن ڈرا ہو رہے ہیں نیسیسٹی کے بیس پہ. اب ساؤنڈ نہیں ہے کیونکہ اس کے پریمیسز غلط ہے, بٹ ٹروتھ اور ویلیڈیٹی ایک الگ چیز ہے. میں ویلیڈیٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ڈیڈکٹیو آرگومنٹ ویلڈ آرگومنٹ ہو سکتا ہے ایون کہ آپ نے ڈیٹا غلط بھی دیا ہو, ٹھیک ہے. تو اس کے ساؤنڈ اس آرگومنٹ کے ساؤنڈ ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو پریمیسز کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا, آپ کو پریمیسز کو پروف کرنا پڑے گا کہ یہ پریمیسز جو ہے نا یہ ٹرو ہے. تب آپ کا جو کنکلوژن ہوگا وہ ساؤنڈ بھی ہوگا اور ٹرو بھی ہوگا, نیسسریلی فالو ہوگا. اب میں آپ کو لائک ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ لیٹس سے ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے کہ all men are mortal, Socrates is a man, therefore Socrates is mortal, ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ کیسے پتا ہے کہ all men are mortal؟ ڈیڈکٹیو آرگومنٹ کا کنسرن یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ کیسے پتا؟ کیونکہ ڈیڈکٹیو آرگومنٹ کا کنسرن ڈیٹا کے ساتھ ہے ہی نہیں, اس کا کنسرن ہے اسٹرکچر آف دا آرگومنٹ کے ساتھ. آپ نے ڈیٹا دے دیا, وہاں سے آپ کو کنکلوژن ڈرا کر دے گی ڈیڈکٹیو آرگومنٹ, بٹ ڈیٹا جو آپ نے دیا کہ وہ ڈیٹا آپ نے ٹھیک دیا ہے. تو یہ جو آپ نے ڈیڈکٹیو آرگومنٹ کنسٹرکٹ کیا کہ all men are mortal, Ali is a man, therefore Ali is mortal, all men are mortal, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ یہ جو مٹیریل دیا اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ یہ جو جنرل سٹیٹمنٹ دیا آپ نے امپیریکل ورلڈ کے بارے میں, امپیریکل ورلڈ کے بارے میں, اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟
تو یہ جو جنرل اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں امپیریکل ورلڈ کے بارے میں ڈیڈکٹیو آرگومنٹ میں، ان اسٹیٹمنٹ کے لیے بھی ہمارے پاس ایک فریم ورک ہونا چاہیے، ایک ریزننگ پروسیس ہونا چاہیے، تاکہ اس بیس پہ ہم یہ جنرل اسٹیٹمنٹ دے سکے کہ آل مینز آر مورٹل. بٹ ڈیڈکٹیو آرگومنٹ کا تو کنسرن نہیں ہے یہ نا، وہ تو اس چیز کے ساتھ ڈیل ہی نہیں کر رہی. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک اور فریم ورک ہے جس کو کہتے ہیں انڈکٹیو ریزننگ. ٹھیک ہے، اب انڈکٹیو ریزننگ کیا ہوتی ہے؟ انڈکٹیو ریزننگ یہ ہوتی ہے نا کہ ہمیں کیسے پتا کہ آل مینز آر مورٹل. سو اس میں یہ ہوتا ہے تو ایشو یہ ہے نا کہ جب آپ کہیں کہ آل مینز آر مورٹل تو یہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ تو ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے کنکلوژن نیسسریلی فالو ہو رہا ہے ڈیڈکٹیولی. بٹ ہاؤ ڈو یو نو کہ آل مینز آر مورٹل؟ اور اگر آپ کے پاس اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو آپ کی آبجیکٹیوٹی جو ہے نا اس پہ کوشچن مارک کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آل مینز آر مورٹل یہ ہو سکتا ہے ٹھیک نہ ہو. تو آبجیکٹیوٹی کے لیے جو پریڈکشن آپ کر رہے ہیں نا، جو کنکلوژن ڈرا کر رہے ہیں، اس کی آبجیکٹیوٹی کے لیے آپ کو اس پریمس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. جو امپیریکل ورلڈ کے بارے میں آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ آل مینز آر مورٹل، ٹھیک ہے، تو اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے ہمارے پاس ایک اور فریم ورک موجود ہے جس کو ہم انڈکشن کہتے ہیں. اب انڈکشن کیسے کام کرتی ہے؟ تو انڈکشن میں یہ ہوتا ہے نا کہ لائک ہاؤ یو انڈیوس کہ آل مینز آر مورٹل. تو یہ اس طرح ہوتا ہے، انڈکشن اس طرح کام کرتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک بندے کو دیکھا مرتے ہوئے، ایک بندہ ہے X1، اس کو آپ نے مرتے ہوئے دیکھا ایٹ ٹائم T1، ٹھیک ہے، آپ نے ایک بندے کو مرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اپنے ساتھ ڈیٹا نوٹ کر دیا کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا X1، اس کو آپ نے نام دیا ایٹ T1 اور وہ مر گیا میرے سامنے، اور مجھے ایک آبزرویشن، مطلب مجھے ایک ڈیٹا مل گیا کہ دس مین واز مورٹل. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ دوسری جگہ پہ ایٹ پلیس 2 آپ کسی اور بندے کو دیکھتے ہیں X2 ایٹ ٹائم T2 اور آپ اس کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ دس مین واز مورٹل ایز ویل. ٹھیک ہے، پھر آپ X3 پہ جاتے ہیں، پلیس 3 X3 اور آپ کسی ایک ٹائم T3 آپ اس کسی اور بندے کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ پھر اس ڈیٹا کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اسی طرح آپ ڈفرینٹ جینڈرز کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ڈفرینٹ اوقات میں دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ سیزنز میں دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائم فریمز میں دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ اسپیسز میں دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز میں دیکھتے ہیں اور پورا سال دیکھتے ہیں، ہر ایک ٹائم ڈومین میں دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کے پاس بڑا سیمپل سائز کریٹ ہو جاتا ہے کہ جتنے لوگوں کو میں نے دیکھا، میں نے ہر ٹائم فریم میں دیکھا، میں نے ہر جگہ پہ دیکھا، میں نے ہر جینڈر کے انسان کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، میں نے لائک ہر عمر کے لوگوں کو دیکھا اور میں نے ان سب کو مرتے ہوئے دیکھا. تو اس سے میں یہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ نکال رہا ہوں کہ all men's are what? all men's are mortal. ٹھیک ہے، اب یہ جو جنرل اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ all men's are mortal، یہ اب آپ کی ایک آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ ہے جس کے اور لائک اس دیر از اے آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ بیہائنڈ دس اسٹیٹمنٹ. اب یہ جو آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نا، یہ کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ آپ کی کوئی من گھڑت اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے آپ کی آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ ہے جو اس کو جسٹیفائی کر رہی ہے کہ all men's are mortal. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ہر ٹائم فریم میں، ہر جگہ پر، ہر عمر کے، ہر جینڈر کے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، ہر ایک ایج میں. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ نے یہ کنکلوژن ڈرا کیا ہے. آپ کے پاس ایک بڑا سیمپل سائز موجود ہے اس چیز کا اور آپ نے ڈائریکٹلی اس کو ایکسپیرینس کیا تو تبھی آپ نے یہ کنکلوژن ڈرا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فیکٹ آپ نے ایکوائرڈ کر لیا. اب آپ جنرلائزیشن کر سکتے ہیں اور اس کے بیس پہ آپ پریڈکشن بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس پریمس کی جسٹیفیکیشن کے لیے آپ کو ایک اور فریم ورک چاہیے ہوتا ہے جس کو ہم انڈکشن کہتے ہیں، اور سائنس اس طرح کام کرتی ہے، انڈکشن. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ریزننگ کے دو پروسیس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈیڈکشن اور ایک ہوتا ہے انڈکشن. ڈیڈکشن جو ہوتا ہے نا وہ پرائرلی کنکلوژن ڈرا کرتا ہے اور اس کا کنسرن جو ہوتا ہے وہ اسٹرکچر آف دا آرگومنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دو پریمیسز اس کو دے دیے تو وہاں سے وہ آپ کو کنکلوژن ڈرا کر دے گا. بٹ وہ پریمیسز میں جو مٹیریل ہے نا اس کی جسٹیفیکیشن بھی آپ نے پرووائڈ کرنی ہوگی
اور اگر وہ پریمیسز کلیم کر رہی ہے کسی ایمپیریکل ورلڈ کے بارے میں، اس ایمپیریکل ورلڈ کے بارے میں، تو پھر آپ کو اس کو جسٹیفائی کرنا ہوگا، اور اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے آپ کے پاس ایک اور فریم ورک موجود ہے، اور وہ فریم ورک ہے انڈکشن کا فریم ورک. تو آپ کو آبجیکٹیو ایمپیریکل ججمنٹ کے تھرو ایک جنرلائزیشن کرنی ہوگی، اور اسی پروسیس کے تھرو آپ کا وہ پریمس جسٹیفائی ہوگا. ٹھیک ہے، اور پھر آپ پریڈکشن کر سکتے ہیں سرٹینٹی کے ساتھ کہ آل مینز آر مورٹل. ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے جو اسٹرینتھ ہوگی وہ آپ کی آبجیکٹیو ایمپیریکل ججمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، سو اب تو اس کی اگر میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں کہ لیٹس سے کہ آپ نے ایک سوان دیکھا، اور وہ سوان تھا وائٹ، اور آپ نے ایک جگہ پر دیکھا، پھر آپ نے ایک اور سوان دیکھا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، اور آپ نے 1000 سوان دیکھے اور وہ سارے وائٹ تھے. پھر آپ نے پلیس کو چینج کر دیا، اور پلیس چینج کر کے مطلب آپ نے کنٹری چینج کر لی، اور وہاں پر آپ نے سوانس دیکھے، وہ بھی سارے وائٹ تھے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے ایک اور کنٹری چلے گئے، آپ نے 50-60 کنٹریز آپ چلے گئے، اور ہر ایک وقت میں آپ نے سوانس کو آبزرو کیا، اور جتنے بھی سوانز آپ کی آبزرویشن میں آئے تو وہ سارے وائٹ تھے. تو اس کے بیس پہ آپ ایک کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہو، اور وہ کنکلوژن بیسڈ ہوگا بیسڈ آن یور آبجیکٹیو ایمپیریکل ججمنٹ، اور وہ کنکلوژن یہ ہوگا کہ آل سوانز آر وائٹ. تو یہ ہمارے پاس ایک آبجیکٹیو ایمپیریکل ججمنٹ ہے. دس از ہاؤ سائنس ورک. ٹھیک ہے، اب اگر میں آپ کو اس کے میں سائنٹیفک ایگزامپل نہیں دے رہا، کیونکہ یہ کورس مطلب جو لوگ یہ لیکچرز دیکھ رہے ہیں وہ ہارڈ کور سائنس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. آپ اگر چامر کی بک پڑھیں گے تو اس نے سائنٹیفک ایگزامپل دی ہے. اگر آپ لوگ کو یہ سمجھ آ رہی ہے، لائک مجھے کمنٹ میں بتا دیں اگر آپ لوگ کو یہ سمجھ آ رہی ہے، تو میں ان ایگزامپلس کی طرف جا سکتا ہوں، میں ان کو ایکسپلین کر سکتا ہوں، بٹ میں ان لوگوں کے لیے نہیں دے رہا جو ہارڈ کور سائنس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. اگر ہم اس کی ایک اور ایگزامپل دیں کہ فار ایگزامپل آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں ایک پلاسٹک پڑا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی سن آیا نا، سن کی ہیٹ اس پہ پڑی تو وہ پلاسٹک ایکسپینڈ ہو گیا. تو آپ نے آبزرو کیا کہ ہیٹ کے درمیان اور ایکسپینشن کے درمیان جو ہے نا وہ ایک ریلیشن ہے شاید. پھر آپ نے کیا کیا، پھر آپ نے کاپر روڈ رکھا اور اس کو ایکسپینڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہیٹ کی وجہ سے. پھر آپ نے آئرن رکھا، پھر آپ نے ایلومینیم رکھا، پھر آپ نے سلور رکھا، پھر آپ نے گولڈ رکھا، اور آپ نے بہت ساری آبزرویشن کی ڈفرینٹ ٹائمز میں. اور وہ ساری آبزرویشن آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جو ایکسپینشن ہے نا، ایکسپینشن آف میٹل، اس کا تعلق ہے ہیٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ نے ایک جنرلائزیشن کی کہ آل میٹلز ایکسپینڈز when heated. ٹھیک ہے، when heat. تو اس کے بیس پہ آپ ایک یہ جنرلائزیشن کر سکتے ہیں. اور اس جنرلائزیشن کے پیچھے آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ آپ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہے آپ کی آبزرویشن اسٹیٹمنٹ یا آپ کا آبجیکٹیو ایمپیریکل ججمنٹ. تو اس سے ہمیں 3 باتیں پتہ چلی. پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ انڈکشن ہمیں ہیلپ کرتی ہے پریڈکشن میں اور ایکسپلینیشن میں. ٹھیک ہے، ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پریڈکٹ کر سکتے ہیں. لائک وہ آپ نے بتایا نا، میں نے آپ کو بتایا کہ او مینز آر مورٹل، ہم نے ہر ایک ٹائم فریم میں دیکھا، ہر ایک اسپیس میں دیکھا. پھر ہم نے کہا کہ علی از اے مین دیئرفور ہی از مورٹل، یہ بھی مرے گا، فنا ہوگا. یہ ایک پریڈکشن ہے نا. یہ پریڈکشن آپ کس بیس پہ کر رہے ہیں؟ آبجیکٹیو ایمپیریکل ججمنٹ کے بیس پہ کر رہے ہیں. تو آپ پریڈکشن کر سکتے ہیں اور آپ ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں. اور انڈکشن آپ کو سرٹینٹی دیتی ہے. ٹھیک ہے، آپ جنرلائز اسٹیٹمنٹس جو ہوتے ہیں نا، جنرلائز اسٹیٹمنٹس ایمپیریکل ورلڈ کے بارے میں، ان ایمپیریکل ورلڈ کے بارے میں وہ جو جنرلائز اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے پیچھے جو سرٹینٹی ہوتی ہے نا، ان سرٹینٹی کی جسٹیفیکیشن آپ کو انڈکشن دیتی ہے. انڈکشن آپ کو سرٹینٹی دیتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم ڈائریکٹلی آبزرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ سارا سب کچھ ہم ڈائریکٹلی ایکسپیرینس اور آبزرو کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی ویریفائی کرتے ہیں. تو یہ سارا پروسیس اگر آپ کر لے تو جو آپ کا جنرلائزیشن ہوتی ہے نا، وہ جنرلائزیشن حقیقت کو ویریفائی کر لیتی ہے. یہ کہتا تھا فرانسس بیکن، اور اس کا ماڈل یہ کہتا ہے کہ سائنس کنکلوزیولی ویریفائی. ٹھیک ہے، کنکلوزیولی کسی چیز کو پروو کرتی ہے، ویریفائی کرتی ہے. یہ ہے بیکنین ماڈل جو کہہ رہا ہے کہ سائنس ویریفائی کرتی ہے کنکلوزیولی. اب اگر آپ کو میں بیکنین ماڈل کے جو 4 سٹیپس تھے نا، وہ یہاں پر اس طرح اپلائی ہو رہے ہیں. اگر میں آپ لوگوں کو دوبارہ اس کو ڈیمونسٹریٹ کروں کہ لیٹس سے کہ آپ نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا، یہ آپ کی آبجیکٹیو ایمپیریکل ججمنٹ ہے، آپ کی آبزرویشن ہے. آپ نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، یہ آپ کی آبزرویشن ہے. اس کے بیس پہ آپ نے ہائپوتھسس بنایا. ہائپوتھسس آپ کا یہ تھا کہ کیا
تمام لوگ فنا ہوتے ہیں, مرتے ہیں, یہ آپ کا اب ہائپوتھسس ہے کہ کیا تمام لوگ مرتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا, ہائپوتھسس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹ کی طرف گئے. آپ نے لوگوں کو آبزرو کرنا اسٹارٹ کیا کہ کیا تمام لوگ مرتے ہیں. آپ نے ہر ایج کے لوگوں کو ہر ٹائم فریم میں, ہر جگہ پر, ہر قسم کے موسم میں مرتے ہوئے دیکھا, ٹھیک ہے, اور کوئی آبزرویشن ایسی نہیں تھی جو آپ کی آبزرویشن کے ساتھ کانٹراڈکٹ کر رہی تھی. تو آپ نے سارا بڑا سیمپل سائز کریٹ کیا اور اس کے بیس پہ آپ نے جنرلائزیشن کی. تو دس از, اور وہ جنرلائزیشن تو ہی نا, وہاں سے آپ کی تھیوری, آپ کا جو فیکٹ ہے نا وہ اسٹیبلش ہو گیا. یہ کہ یہ جو 4 اسٹیپس جو ہے نا, یہ ہے بیکنین ماڈل. اگر میں آپ لوگوں کو دوبارہ ریپیٹ کروں تو لائک سوان کے کیس میں, کیا آپ نے سوان دیکھا, وہ وائٹ تھا, تو آپ نے ہائپوتھسس بنایا کیا تمام سوانز وائٹ ہوتے ہیں. پھر آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا, پھر آپ 40-50 کنٹریز میں گئے, ڈفرینٹ ٹائم فریم میں وہاں پر دیکھا, ڈفرینٹ اسپیسز پہ دیکھا, ڈفرینٹ ایج کے سوانس کو دیکھا, اور ڈفرینٹ قسم, مطلب کہ ہر قسم کے سوان کو دیکھا, اور تمام وائٹ تھے. تو اس کے بیس پہ یہ آپ کا ایکسپیریمنٹ تھا. یہ جو آپ کر رہے ہیں نا, آپ جا کے دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں, آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں نا, ہر ایک ٹائم فریم میں, ہر ایک اسپیس میں, ہر ایک کنڈیشن میں, یہ جو آپ کر رہے ہیں نا, یہ ایکسپیریمنٹ ہے. یہ آپ ہائپوتھسس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں نا, اور اس کے بیس پہ آپ کی جنرلائزیشن کیا ہے, آل سوانز آر وائٹ. سو دس از ہاؤ سائنس ورک, دس از ہاؤ بیکنین ماڈل ورک, ٹھیک ہے. تو اب جو انڈکشن ہے نا, اس کی کنڈیشنز ہے. ایسا نہیں کہ ہر ایک انڈکشن جو ہوگی وہ ایک سائنٹیفک انڈکشن ہوگی. تو لائک فار ایگزامپل, اگر ایک بندے نے ایک انسان کو مرتے ہوئے دیکھا اور وہ کہے کہ آل مینز آر مورٹل, دس از اے بیڈ انڈکشن. یہ ایک اچھی انڈکشن نہیں ہے. آپ نے ایک آبزرویشن کی اور اس کے بیس پہ کنکلوژن ڈرا کر لیا, ٹھیک ہے. آپ نے تو یہ دس از ناٹ اے گڈ انڈکشن. تو انڈکشن کی کنڈیشنز ہے. پہلی کنڈیشن یہ ہے نا کہ جو آبزرویشن ہے نا وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے, اس کا سیمپل سائز بہت ہونا چاہیے, بڑا ہونا چاہیے. سو فار ایگزامپل, آپ نے آئرن کو دیکھا کہ وہ ہیٹ سے ایکسپینڈ ہو رہا ہے, اور آپ نے گولڈ کو دیکھ لیا, اور اس کے بیس پہ آپ نے کہا کہ آل میٹل ایکسپینڈ when heated. تو یہ آپ کی جو کنکلوژن ہے نا, دس از, یہ جو انڈکشن ہے نا, انڈیوس کنکلوژن ہے, یہ ایک اچھا کنکلوژن نہیں ہے. یہ انڈکشن اچھی انڈکشن نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو سیمپل سائز بہت بڑھانا ہوگا. آپ نے بہت لارج اسکیل پہ دیکھنا ہوگا کہ میٹلز, لارج اسکیل پہ بہت سارے میٹلز کو دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی میں وہ ہیٹ سے ایکسپینڈ ہو رہے ہیں. اگر وہ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں, بہت بڑا سیمپل سائز آپ کے پاس بن گیا, تو اس سے آپ کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. سو اے گڈ انڈکٹیو آرگومنٹ شوڈ ریسٹ اپون اے لارج باڈی آف ایویڈنس. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو انڈکٹیو آرگومنٹ ہوتا ہے نا, اس کو آپ نے ڈفرینٹ کنڈیشن میں دیکھنا ہوتا ہے. تو فار ایگزامپل, آپ نے دیکھا کہ لیٹس سے کہ جیسے کہ وہ سوان کی ایگزامپل ہے کہ سوان از وائٹ. تو آپ نے سوان کو ہر ایک دن دیکھا, ہر ایک ٹائم میں دیکھا, ہر ایک موسم میں دیکھا. کیا پتہ سوان گرمی میں وائٹ ہو اور سردی میں بلیک ہو. تو آپ نے ساری کنڈیشن جو تھی وہ جو افیکٹ کر سکتی ہے آپ کے ایکسپیریمنٹ کو, آپ کی ایکسپیریمنٹ کو افیکٹ کر سکتی, وہ تمام کنڈیشن اپلائی کر لی آپ نے, اور اس کے بعد آپ کنکلوژن پہ آ رہی ہے. تو یہ بہت میٹر کرتا ہے انڈکشن میں, گڈ انڈکشن میں, کہ آپ کی کنڈیشن جو ہے نا وہ ساری کنڈیشن فلفل ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے ہائی پریشر, لائک آپ نے ہائی پریشر میں دیکھا, آپ نے جیسے میٹل کی ایگزامپل, کہ آپ کا جو میٹل ہے نا وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے ہیٹ کے ساتھ. تو اس کو آپ نے ہائی ٹمپریچر, لو ٹمپریچر, ہائی پریشر, لو پریشر, ان تمام کنڈیشن میں دیکھا کہ نہیں دیکھا. تو یہ ضروری, گڈ انڈکشن کے لیے ضروری ہے. اور تیسرا ہے کہ کوئی ایسی آبزرویشن تو نہیں ہے جو آپ کی آبزرویشن کے ساتھ کانٹراڈکٹ کر رہی ہے آپ کے ہائپوتھسس کے ساتھ. جیسے ہی آبزرویشن ہائپوتھسس کے ساتھ کانٹراڈکٹ کرے گی, پھر آپ انڈیوس نہیں کر سکتے, پھر آپ کی انڈکشن پاسبل نہیں ہے. تو یہ وہ کنڈیشن ہے, اور یہ فرانسس بیکن کا ماڈل ہے, جو کہ اگر میں ریپیٹ کروں تو 4 اسٹیپ پہ مشتمل ہے. پہلا اسٹیپ اس میں یہ ہے کہ آبزرویشن, کہ آپ آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ, آبزرویشن اسٹیٹمنٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ ایک چیز کو آبزرو کرتے ہیں وتھ لائک کنڈیشن آف بینگ پری سپوزیشن لیس اور بینگ پازیٹیوسٹک. آپ ایک آبزرویشن کرتے ہیں, اور آبزرویشن کے بعد آپ ہائپوتھسس دیتے ہیں, اور اس ہائپوتھسس کو آپ ٹیسٹ کرنے کے لیے پھر آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں لارج اسکیل پہ, اور اس کے بعد آپ جنرلائزیشن کرتے ہیں. اور جیسے ہی جنرلائزیشن ہو جائے تو آپ نے کنکلوزیولی ویریفائی کر لیا کہ یہ چیز ایسی ہے, یہ حقیقت ایسی ہے. سو دس از واٹ فرانسس بیکن ماڈل, دس از ہاؤ فرانسس بیکن ماڈل ورکس.
اب اس کے ساتھ بہت ہی پرابلمز ہے، بہت پرابلمز ہے. یہ ماڈل 100 سال پہلے آگے ریجیکٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ وہ ماڈل ہے جو کہتا تھا کہ ویریفائی سائنس، کنکلوزیولی ویریفائی. تو جب آپ لوگ یہ ورڈ سنتے ہو نا کہ سائنس ثابت کرتی ہے، حقیقت کو ثابت کرتی ہے، حقیقت کو ویریفائی کرتی تھی، تو وہ اس ماڈل کی بات ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہوتی ہے کہ سائنس ویریفائی کرتی ہے. یہ ماڈل 100 سال پہلے ریجیکٹ ہو چکا ہے اور سائنٹیفک کمیونٹی اس کے بعد نہیں مانتی کہ سائنس ویریفائی کرتی ہے. اب اس ماڈل پہ کرٹیک ہوئی اور اس کرٹیک پہ ہم نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے. اس پہ بہت ساری کرٹیک ہونی ہے. اس کے ایون کے آبزرویشن پہ کرٹیک ہوگی کہ جب فرانسس بیکن کہہ رہا ہے نا سائنس بگن ود آبزرویشن، کیا واقعی میں ایسا ہے بھی کہ سائنس بگن ود آبزرویشن؟ تو نائف جو سفسٹیکیٹڈ انڈکٹیوسٹ آ کے اس کو ٹیک کریں گے. پھر ہیوم آئے گا، ہیوم اس کو کرٹیک کرے گا کہ آپ یہ جنرلائز اسٹیٹمنٹ دے رہے یا آپ دے کیسے رہے، یا آپ جو فیوچر کی پروڈکشن کر رہے ہیں پاسٹ ایکسپیرینسز پہ، یا آپ کیسے کر رہے ہیں. تو اس پہ بہت ساری کرٹیک ہوگی. ان کرٹیک پہ ہم آگے بات کریں گے. ہم آگے بات کریں گے کہ جو نائف انڈکٹیوزم ہے، جو فرانسس بیکن کا ماڈل ہے، اس میں پرابلمس کیا ہے اور اس پہ کون سی کرٹیک ہوئی اور یہ سائنس کی تھیورائزیشن میں آگے جا کے کیسے رکاوٹ بنا.